تو دوسرے لوگ تمہاری بیویوں کو، تمہاری عورتوں کو بے حیائی کی نظر سے دیکھیں گے۔ وَبِرُّ آبَاءَكُمْ، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا کرو، تبرکم ابناؤکم، تمہاری اولاد تم سے نیکی کا سلوک کرے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی صلہ بنتا نظر نہیں آتا بھائی، 25-30 سال کا وقفہ ہے، 40 سال کا وقفہ ہے کہ ایک عمل میں آج سے 25 سال پہلے کرتا ہوں، اپنے والد کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، والدہ کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، ان کی زیادتی کو بھی برداشت کرتا ہوں، ہنسی خوشی برداشت کرتا ہوں، اور اس کا نتیجہ 40 سال کے بعد نکلتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو میں نے اپنے والدین کے ساتھ کی۔ والذی نفسی بیدہ، پھر ایک حدیث آ رہی ہے انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ہر حال میں امر بالمعروف کرو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر حال میں تم نہیں عن المنکر کرو گے، او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، ورنہ اللہ تم پہ عذاب مسلط کر دے گا، فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، پھر تم اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہو گے، وہ قبول نہیں کرے گا، وہ عذاب نہیں ہٹائے گا۔ اور فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے، میرے کام کے لیے تو فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شَغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور یہ تم نے نہ کیا تو تیرے ہاتھوں کو مختلف قسم کے کاموں میں الجھا دوں گا اور فقر تجھ سے دور نہیں کروں گا۔ صبح سے شام تک کولہوں کے بیل کی طرح اس کام میں ہاتھ ڈالے گا، اس میں ہاتھ ڈالے گا، اس میں ہاتھ ڈالے گا، لیکن فقر تجھ سے دور نہیں ہوگا۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاء المعصیۃ الوہن فی العبادہ والضیق فی المعیشہ والنقص فی اللذہ، فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم معصیت کی جزا یہ ہے کہ عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ الوہن فی العبادہ، زبردستی انسان عبادت کرتا ہے لیکن عبادت میں بودھا پن آ جاتا ہے۔ والضیق فی المعیشہ، اور معیشت میں تنگی آ جاتی ہے، کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے۔ والنقص فی اللذہ، اور زندگی بے لذت ہو جاتی ہے۔ یہاں میں وہ واقعہ آپ کو سنا دوں، آیت بھی لکھی ہوئی ہے BRB کی نہر پہ، میں نے پڑھا تو مجھے بہت مزہ آیا۔ جالوت کے مقابلے میں حضرت طالوت نکلے ایک لشکر لے کے جہاد کا، اور اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو یہ نہر ہے، اس میں سے تم پانی نہیں پیو گے، بہت پیاس ہے تو ایک آدھ گھونٹ پی لینا، دیکھو اس پانی سے پیٹ نہیں بھرنا۔ تو قرآن میں ہے کہ بہت کم لوگوں نے اس نصیحت پہ عمل کیا، اکثر لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اور جب پانی پی لیا تو پھر کہتے ہیں لا طاقت لنا اليوم بجالوت، جالوت سے لڑنے کی اب ہمیں طاقت نہیں رہی، جسم شل ہو گیا، ہمتیں پست ہو گئیں، جہاد کے قابل نہ رہے، اس لیے کہ یہ معصیت کی سزا تھی، جب معصیت میں انسان مبتلا ہو جائے تو جہاد کے قابل نہیں رہتا۔ اور حضور کی دعاؤں میں ایک دعا ہے اللہم اسعدنی بتقواک،
اے اللہ اپنے تقوی کے ذریعے سے مجھے نیک بختی عطا فرما، ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی کے ذریعے سے مجھے بدبختی میں مبتلا نہ کر۔ اب ایک اور حدیث آ رہی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے اگر میرے بس میں ہو تو یہ ہم ہر گھر میں اس حدیث کو لگا دیں، اتنا خوبصورت جملہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتقى اللہ احاب اللہ منہ کل شیء، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر چیز کو اس شخص سے ہیبت میں رکھتا ہے۔ ایک شخص متقی بن جاتا ہے تو ہر چیز اس سے ہیبت میں آ جاتی ہے، اس کا لحاظ کرتی ہے۔ ومن لم يتق اللہ احابہ اللہ من کل شیء، اور جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا اللہ ہر چیز کی ہیبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ خود ہر ایک چیز سے ڈرتا پھرتا ہے، ہیبت کھاتا پھرتا ہے۔ اس میں نے پورا ایک چارٹ بنا دیا ہے اس کتاب میں، یہ میری اتفاق سے میری عربی کی کتاب ہے، ابھی اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کر سکا میں۔ اس میں بہت سے اعمال کی میں نے آگے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا، یہ جو میں نے چارٹ بنایا ہے میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مثلا اعمال، ان کا نتیجہ: منع الزکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینا، بارش بند۔ اور من لم یحکم بما انزل اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو دو نتیجے: فقر اور آپس میں بأسہم بینہم، آپس کی لڑائی۔ اور فرمایا کہ ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمۃ والرأفہ، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کی حکومتوں کے دل میں ان کی محبت اور رحمت ڈال دیتا ہوں۔ وان العباد اذا عصونی حولت قلوب ملوکہم بالسخط والنقمہ، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی حکومت کے دلوں میں میں ان کے خلاف نفرت اور انتقام بھر دیتا ہوں۔ اور فرمایا ترک الصلوات المکتوبہ یؤدی الی الکفر، فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور شرب الخمر، شراب پینے پہ ہے اللعنۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے لعنت، کذب پہ لعنت من اللہ، الربا فأذنوا بحرب من اللہ کی طرف سے اعلان جنگ، اور یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان اس کی عقل کو اچک لیتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ تقوی پہ فرمایا کہ من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ فرقانا، اللہ اس کے لیے فرقان یعنی نیکی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اس کو ایسے راستے سے ذکر دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور حد تو یہ فرمایا کہ اسبغ الوضوء، وضو خوشگواری سے کیا کرو، یعنی اچھی طرح سے وضو کیا کرو، یزد فی عمرک، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ ہم کر لیجیے بات، وضو کا عمر سے کیا تعلق ہے؟ فرماتے ہیں کہ وضو اچھی طرح سے کیا کرو، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ تو آپ نے حدیث پڑھی، اب آئیے آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں امریکہ میں گیا تو ایک یہودی ڈاکٹر نے مجھے دعوت دی، اور اس کا بہت بڑا فارم تھا، تو میں چلا گیا اس کے ہاں۔ اس نے ایک خوبصورت بات کی، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں، پورے ایشیا میں جو رہن سہن کے طریقے ہیں اتنے ان ہائیجینک ہیں کہ
لیکن پھر بھی آپ لوگ زندہ بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں. اس کی وجہ پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں نے کہا نہیں. کہیں گے اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ ٹیشو پیپر کلچر ہے، تمہارا کلچر جو ہے وہ واش اپ کلچر ہے. یعنی اس کے الفاظ یہ تھے کہ یور کلچر از واش اپ کلچر. تم استنجا کرتے ہو، دھوتے ہو. اور اس نے جو ایک بہت اس میں اس نے کتاب بھی دی، وہ ہے میرے پاس، پریزنٹ کی اس نے، بہت قیمتی کتاب ہے. وہ کہتا ہے کہ ماڈرن تھیوری یہ ہے کہ انسان کا جو پاؤں ہے، اس کا جو تلوا ہے، یہ کی بورڈ ہے پورے جسم کا. اور وہاں پہ یعنی یہ بات سیکرامنٹو میں ہو رہی تھی. اس نے کہا ہمارے پاس پوائنٹس ہیں، ویسے یہ فرض کیجئے کڈنی کا پوائنٹ ہے، یہ لیور کا ہے، یہ ہارٹ کا ہے، یہ معدے کا ہے. تو جس بیماری میں معدے میں فرض کی نقص ہو تو ہم یہاں اسی کی یہاں مساج کرتے ہیں اور چند ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کڈنی میں پرابلم ہے تو ہم کڈنی کے پوائنٹ پہ ہم مساج کرتے ہیں، مالش کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ اس نے کہنے کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ تم دن میں 5 مرتبہ مساج کر لیتی ہو پورے تلوے کا. گرمی کیا سردی کیا پانی سے دھوتے ہو، وہ ایک نیچرل مساج اس کا ہو جاتا ہے. وہ پوری کی پوری باڈی کے تمام اعضائے رئیسہ جو ہیں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اس کی بات سن کے میں اس قدر حیرت میں پڑا. اس نے یہ راز ہے تم لوگوں کے جینے کا اور صحت کا، کہ وہ کام جو ہم بہت اہتمام سے کرتے ہیں وہ تمہارے دین نے تم اس پہ لگایا ہوا ہے. بھئی سردیاں ہیں، اب سردی میں ٹھنڈا پانی اس پہ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ پوری کا پورا پاؤں جو ہے اس کا ایک خاص قسم کا مساج ہو جائے گا تلوے کا، اور اس کی ایک خاص اس پہ اثرات ہوں گے جو پورے جسم میں پھیلیں گے. ایسے ہی اگر وہ گرم پانی اس پہ آپ ڈالتے ہیں یا ٹھنڈا پانی اس پہ ڈالتے ہیں یا پانی ہی اس پہ آپ ڈالتے ہیں، اس کو ملتے ہیں، ایک مساج ہو گیا اس کا. وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ 5 مرتبہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا بڑا کام آپ لوگوں نے کر لیا ہے. یہ صرف پاؤں دھونے کا، کہ باقی کو چھوڑ دیجئے. آپ بے حد تھکے ہوئے ہوں اور کچھ نہ کریں، ٹھنڈا پانی جو ہے اس کو آپ ذرا یہاں مل کے دیکھ لیجئے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ لے کے کپڑے سے یہاں ملیے اس کو، ذرا ٹھنڈا پانی تھوڑا سا یہاں پہ، کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں آپ کی تھکن دور ہو جائے گی. گردن پہ اس کا ذرا ٹھنڈے پانی کا آپ مساج کر کے دیکھیے. وضو میں آپ 5 مرتبہ اسی پانی آپ ملتے ہیں اور اس کی ٹھنڈک جو ہے آپ کو 3-4 منٹ تک محسوس ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے ایسے انتظامات ہیں. اب دیکھیں حضور نے تو ایک جملہ کہہ دیا، اسبغ الوضوء یزد فی عمرک. وضو اچھی طرح سے کیا کرو، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا. باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. میں اسباب زوال امت بیان کر رہا تھا. ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر ٹریفک کی پابندی بلکہ ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی ایک عام شخص کرے اس کے لیے سزا ہے، لیکن ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کوئی یونیفارم میں ہو کے کرے، یونیفارم میں جا رہا ہے اور حکومت کے قوانین کی، ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرے، اصولاً اس کے لیے سزا زیادہ ہے. ایک ہی گناہ ہے، اس کی سزا عام لوگوں کے لیے اور ہے اور مسلمانوں کے لیے زیادہ ہے. بالکل اسی طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ سڑک پہ، گلی پہ کوئی نوجوان سگریٹ پیتا ہوا جا رہا ہے، آپ کو دکھ ہوگا لیکن آپ اس سے کچھ نہیں کہیں گے. لیکن تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں کہ سگریٹ پیتا ہوا جا رہا ہے اور یہ تو آپ کا بیٹا ہے،
تو آپ آگے بڑھ کے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیں گے، کم وقت انہیں سگریٹ پینا شروع کر دی۔ ایک عام نوجوان بھی وہی کام کر رہا تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کبھی میرا کیا واسطہ۔ لیکن وہی کام جب آپ کے اپنے بیٹے نے کیا تو آپ نے اس کو چھوڑا نہیں، آپ نے اس کو سزا دے دی، اس لیے کہ اس کی تربیت مقصود تھی۔ مسلمان قوم کا حال یہ ہے کہ وہی اعمال اگر کفار کریں تو ان کو مہلت مل جاتی ہے، اور اگر مسلمان کریں تو گرفت میں آ جاتے ہیں، اور یہ ایک سبب ہے مسلمانوں کی اس دنیا میں گرفتاری کا اور زوال کا۔ اسی بات کو میں ذرا سا اور آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ایک سنت ہے، یہ ایک اور سبب میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک کافر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا صلہ اس کو دنیا میں فوراً دے دیا جاتا ہے، اور بھرپور اس کو نیکی کا صلہ دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں وہ جاتا ہے تو اس نیکی سے خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک کافر جب گناہ کرتا ہے تو اس کو اس گناہ کی سزا اس دنیا میں نہیں دی جاتی، مہلت دے دی جاتی، چھوڑ دیا جاتا، وہ آخرت کے لیے وہ گناہ کی سزا اس کے لیے رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو ان کی نیکی کا بدلہ انہیں اس دنیا میں اول تو دیا ہی نہیں جاتا، دیا بھی جاتا ہے تو بہت تھوڑا دیا جاتا ہے، اس کی نیکی کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ